بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرض دار مگر صابر انسان۔ مدینہ کی ایک خاموش گلی میں فجر کی اذان کے بعد ایک شخص مسجد سے نکل رہا تھا۔ اس کے کپڑوں سے سادگی جھلک رہی تھی، چہرے پر تھکن تھی، مگر آنکھوں میں عجیب سا سکون۔ یہ شخص عبداللہ تھا، ایک ایسا انسان جو قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا، مگر صبر کی دولت سے مالا مال۔ عبداللہ کا شمار کبھی مدینہ کے خوشحال تاجروں میں ہوتا تھا۔ اللہ نے اسے رزق میں کشادگی دی تھی، دکان چلتی تھی، گھر میں سکون تھا، بیوی صالحہ تھی اور 2 بچے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھے۔ مگر زندگی ہمیشہ ایک سی نہیں رہتی۔ ایک سال سخت قحط آیا، تجارت میں نقصان ہوا، پھر ایک شریک نے دھوکہ دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے عبداللہ قرض میں ڈوب گیا۔ لوگ جو کل تک عزت سے سلام کرتے تھے، اب نظریں چرا لیتے تھے۔ کچھ قرض خواہ نرم تھے، مگر کچھ سخت لہجے میں بات کرتے۔ کئی راتیں ایسی گزریں جب عبداللہ جاگتا رہا، چھت کو تکتا رہا اور دل ہی دل میں اللہ سے کہتا، اے میرے رب، تو جانتا ہے میں نے کسی کا حق نہیں دبایا، مگر آج میں خود مقروض ہوں، مجھے صبر دے، مجھے ہمت دے۔ اس کی بیوی عائشہ ایک نیک اور صابر عورت تھی۔ وہ جانتی تھی کہ شوہر کے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ ایک دن اس نے نرمی سے کہا، عبداللہ، رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، قرض بھی ایک آزمائش ہے۔ جب اللہ آزماتا ہے تو ساتھ صبر بھی عطا کرتا ہے۔ عبداللہ مسکرا دیا، مگر آنکھیں نم ہو گئیں۔ عائشہ، مجھے قرض کا دکھ اتنا نہیں جتنا لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا درد ہے۔ عائشہ نے جواب دیا، جو اللہ کے سامنے جھک جائے وہ بندوں کے سامنے کبھی ذلیل نہیں ہوتا۔ عبداللہ نے فیصلہ کیا کہ وہ ہمت نہیں ہارے گا۔ وہ روز فجر کے بعد مسجد میں بیٹھتا، 2 رکعت نفل پڑھتا اور یہ دعا کرتا، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ وہ دن میں مزدوری بھی کرتا، کسی کی دکان پر کام بھی، اور جو تھوڑا بہت ملتا اس میں سے کچھ قرض اتارنے کی کوشش کرتا۔ کئی بار ایسا ہوتا کہ جیب میں صرف چند سکے ہوتے، مگر پھر بھی وہ کسی سوالی کو خالی ہاتھ نہ لوٹاتا۔ ایک دن ایک شخص نے طنزیہ کہا، عبداللہ خود قرض میں ڈوبا ہوا ہے اور خیرات بھی کرتا ہے۔ عبداللہ نے سکون سے جواب دیا، میں لوگوں کو نہیں دیتا، میں اللہ کے نام پر دیتا ہوں۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک دن ایک سخت قرض خواہ عبداللہ کے گھر آ گیا۔ لہجہ تیز تھا، باتوں میں تلخی تھی۔ بچے ڈر گئے۔ عائشہ نے انہیں کمرے میں بھیج دیا۔ عبداللہ نے خاموشی سے بات سنی، سر جھکائے رکھا اور کہا، بھائی مجھے مہلت دے دو، میں انشاءاللہ
ایک ایک درہم واپس کروں گا۔ وہ شخص کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، عبداللہ، میں نے بہت مقروض دیکھے ہیں مگر تم جیسا صابر نہیں دیکھا۔ میں تمہارا آدھا قرض معاف کرتا ہوں۔ عبداللہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یا اللہ، تیرا شکر ہے، تو نے میرے صبر کو ضائع نہیں کیا۔ یہی نہیں، کچھ دن بعد مسجد میں ایک بزرگ نے عبداللہ کو بلایا۔ انہوں نے کہا، بیٹا، میں تمہیں مدت سے دیکھ رہا ہوں، تم نے تنگی میں بھی شکوہ نہیں کیا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ تجارت میں شریک ہو جاؤ۔ عبداللہ کے لیے یہ ایک نئی صبح تھی۔ اس نے محنت کی، دیانتداری سے کام کیا اور اللہ نے برکت عطا فرمائی۔ چند سالوں میں اس نے اپنا سارا قرض ادا کر دیا۔ جب آخری قسط ادا ہوئی تو عبداللہ نے سجدہ شکر ادا کیا۔ اس دن اس کی زبان پر صرف ایک جملہ تھا، صبر قرض کو بھی عبادت بنا دیتا ہے۔ عبداللہ آج بھی سادہ زندگی گزارتا ہے مگر اس کا دل امیر ہو چکا ہے۔ وہ لوگوں کو نصیحت کرتا ہے، اگر تم قرضدار ہو تو مایوس نہ ہو، اللہ کے دربار میں صبر کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ جو صبر کرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے، ایسے راستے جہاں عقل بھی نہیں پہنچتی۔ دوستوں، اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور ہمارا دوسرا چینل ہے JB انصاری، اس پر بھی ضرور وزٹ کریں، اس پر آپ کو بہت اچھی اسلامی سٹوریاں ملیں گی۔